الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم. مختصر سے وقت میں مختصر سی بات شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات. معزز حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، یہ مہینہ شعبان المعظم کا چل رہا ہے اور آج جو تاریخ ہے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے. اسی مناسبت سے مجلس منعقد کی گئی ہے. میری کوشش ہوگی کہ اسی وقت کم وقت میں آپ حضرات کے سامنے اچھی اچھی باتیں بتا سکوں. اللہ رب العالمین نے اس امت کو بہت سے تحفے عنایت فرمائے ہیں، جیسے جمعہ کا آنا، شعبان کا مہینہ کا آنا، رمضان مبارک کا مہینہ کا آنا، پھر حج کے مہینے کا آنا. یہ تمام جو مہینے ہیں اس میں اللہ رب العالمین کا رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ مختلف موقعوں سے ہمارا بندہ ہمیں یاد کرنے والا بن جائے. کیونکہ انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن وہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ گناہ کرے اور پھر اس پر استغفار کر لے، توبہ کر لے، اور ایسا توبہ کرے کہ پھر وہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، ارادہ ہو. اگر ایسا انسان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے مقام کو فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا کرتا ہے. جیسے آج کی رات ہے، بہت ساری رسومات آج کے دن مسلمانوں سے ہوتے ہیں. جیسے کہ اجتماعی عمل، مسجد میں لوگ اکٹھا ہو گئے، ساری رات چل رہے ہیں، پھر 2 بجے 3 بجے گھر جا کے سو گئے، فجر کی نماز نہیں پڑھی، یا پھر فجر کا وقت ہوا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تو صبح صادق ہو گیا، اب تو دردکا ہو گیا، اب وقت پورا ہو گیا، چنانچہ فجر کی نماز ہی ادا کر دی. وہ جاگنا آپ کا کام نہیں آیا. اجتماعی طور پر آج کی رات میں جاگنا یہ غلط ہے. انفرادی عمل کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کریں، اللہ اجر دے گا. دکھلاوے کے لیے کریں گے، اللہ اجر نہیں دے گا. اگر آپ اس رات میں جگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور
اوپر اور آپ کے اوپر ہیں۔ بندش کا کیا مطلب؟ بندش کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان شراب کا عادی ہے، کوئی انسان بغض و عداوت رکھے ہوا ہے، کوئی انسان ناحق کسی کی زمین دبائے ہوا ہے، کوئی انسان کسی کو گالی دے رکھا ہے، کوئی انسان دوسرے کو ستا رہا ہے، کوئی انسان دوسرے کو طعنت شائی کر رہا ہے، اگر وہ ناک رگڑ کر رہ جائے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند اشخاص ایسے ہیں جن کی دعائیں، جن کی عبادت اسلام میں بھی اور شب برات یا رمضان کے مہینوں بھی جو 5 ایام ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ پہلا جو شرابی ہے، شراب کا پینے والا، یہ حرام ہے اور شراب ہر برائی کا جڑ ہے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، ہوش میں نہیں رہتا، نہ معلوم کیا کر بیٹھے گا وہ۔ اگر ہم آج کی رات عبادت کر رہے ہیں اس سے توبہ کریں اور توبہ اس انداز سے کریں کہ کبھی نہ پینا ہے، کبھی ہمیں یہ عمل نہیں کرنی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر شراب کے حرام کا حکم نازل فرمایا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آج سے شراب بند۔ مکہ کی سرزمین پر مٹکے کے مٹکے پھوٹ ڈالے گئے، گلیوں میں شراب کی نالیاں بن گئی، جس کے ہونٹوں تک شراب گئے تھے ہونٹ سے نیچے نہیں اترا بلکہ زمین پہ گیا، جس کے منہ میں گھونٹ چلا گیا تھا وہ حلق سے نیچے نہیں اترا بلکہ منہ سے باہر آ گیا۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایسا یقین ہونی چاہیے، ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ دوسرا وہ شخص ہے وہ کینہ کر رہنے والا۔ اب ماشاءاللہ نمازی صاحب ہیں، باہر میں ایک صاحب ہیں، نمازی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بھی کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب نمازی صاحب بھی کینہ رکھے ہیں، وہ بھی کینہ رکھتے ہیں۔ کینہ رکھنے والا انسان، یہ بندوں پر حقوق ہے، بندوں کا معاملہ ہے، جب تک یہ صاف نہیں ہوگا ایمان اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بشرطے کہ ہم نام سے مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن کام سے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان عبادت کرے، اللہ کا نام لے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، لیکن سب سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی کرے، بغض سے، عداوت سے۔ اگر آج کے زمانے میں دیکھ لیجیے، باپ بیٹوں سے عداوت، ماں بیٹی سے جھگڑا، شوہر بیوی سے جھگڑا، یہ عام باتیں ہیں میرے دوستوں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر سمجھداری کی کمی آ گئی، ہمارے اندر علم کی کمی آ گئی۔ ہم نے شریعت کو کنارے کر دیا، ہم نے قرآن کو کنارے کر دیا اور دین پر فوقیت کے دین کو، دنیا کو ترجیح دی، دنیا کے علوم کو ترجیح دی۔ آج ہمارے سامنے سے شریعت نکلتا چلا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم نکلتی چلی جا رہی ہے، حدیث شریف کی تعلیم نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں سب سے پہلے شریعت کو داخل کریں، جو قرآن کی تعلیم ہے اس تعلیم کو اپنے زندگی میں ہم داخل کریں، اپنے بچوں میں ہم داخل کریں۔ تیسرا وہ شخص والدین کا نافرمان بندہ، والدین کا نافرمان اولاد۔ گھر کے اندر اچھی چیزیں بن رہی ہیں، شوہر بیوی کھا رہی ہیں اور اسی گھر میں بوڑھے ماں ہیں، بوڑھی ماں ہیں، بوڑھے باپ ہیں اور اسے پوچھتے تک نہیں کہ تم نے
کھانا کھایا یا نہیں کھایا؟ تم نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا؟ ارے وہ اولاد اس وقت کو تم یاد رکھو جبکہ تم چھوٹے تھے، جبکہ تم چھوٹے تھے اور رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیری میں، جبکہ 12 بجے کا وقت، 2 بجے رات کا وقت انسان کو نیند پیاری ہوا کرتی ہے، بستر پیاری ہوا کرتی ہے۔ ایک بار اولاد چھوٹے جب تم تھے رویا کرتے تھے، وہ ماں کی نیند حرام ہو جایا کرتی تھی، وہ باپ کی نیند حرام ہو جایا کرتی تھی، وہ تمہیں گود میں لے کر پیار کیا کرتی تھی، اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلایا کرتی تھی۔ وہ باپ کبھی باپ اپنی گود میں لے رہا ہے، کبھی ماں اپنی گود میں لے رہا ہے تاکہ یہ بچہ خاموش ہو جائے، ہم بھی آرام سے سوچ دیں گے۔ وہ ماں اور باپ کی نیند حرام ہو جاتی تھی، آج کی یہ اولاد ماں اور باپ کی نیند کو حرام کر دیا، ماں اور باپ کی نیند کو حرام کر دیا ہے۔ تمہاری زندگی میں کیسے آرام ملے گا؟ تمہاری زندگی میں کیسے سکون ملے گی؟ تمہاری زندگی میں راحت و آرام کیسے آئے گی؟ رب کعبہ کی قسم نہیں آ سکتی۔ تمہاری ماں اور تمہارے باپ کو تم سے ناراض ہو گیا، یقین رکھو جنت میں جانے کی تو دور کی بات، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جنت کی خوشبو جو 500 میل پہلے تک ہے، جنت کی خوشبو بھی وہ اولاد نہیں سوچ سکتا، جنت کی خوشبو بھی اولاد نہیں سوچ سکتا۔ مفتیان کرام بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں مصلی میں ہوتا، میری ماں زندہ ہوتی اور میری ماں کہتی بیٹا محمد، میں اپنی ماں کی تعمیر میں، میں اپنی ماں کے حکم میں اپنی نماز کو توڑ دیتا۔ یہ تعلیم ہمیں کس نے دی؟ یہ تعلیم ہمیں کس نے دی؟ یہ آج کی رات میں جو ہم آپ اکٹھا ہوئے ہیں، یہ تعلیم ہمیں کس نے دی؟ قربان جائیے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجر مبارک میں آرام فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نہیں فرمایا کہ عائشہ اٹھو، چلو آج کی رات اللہ سے مانگتے ہیں، چلو آج کی رات جنت البقیع جاتے ہیں، وہاں مردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ اٹھتے ہیں، دروازے کو آہستہ سے لگاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے جاتے ہیں، زاد و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں اور جو گزر گئے ہیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں تو زاد و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ آج پردے کی شب ہے، آج کی رات میں جو بندہ یہ تمام باتیں جو بتایا ہوں اس سے پاک ہو کر، صاف ہو کر، دلوں کو صاف کر کے انفرادی طور پر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تم کیا مانگتے ہو؟ تم روزی چاہتے ہو تم لے لو روزی، تم قرض سے مکتی چاہتے ہو لے لو مکتی، تم کسی پریشانی پریشانیوں میں چلا ہو لے لو مصیبت و نجات پا جاؤ۔ اللہ رب العالمین یہ تو بہانہ ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، یہ بہانہ ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے۔ میرے دوست بزرگوں، لیکن اسی چیز کو آج مسلمانوں نے، آج نوجوانوں نے عجیب ماحول بنا دیا، عجیب ماحول بنا دیا۔ چنانچہ گھروں کے اندر آج گوشت اور پلاؤ اور حلوہ نہ معلوم کیا کیا چیزوں کا فاتحہ کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں۔ بھائی یہ فاتحہ جو آج کی رات آپ کر رہے ہیں، حلوہ کا فاتحہ کا، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر جس گھر میں باپ مر جائے، جس گھر میں آدمی مر جائے، اس گھر کو ویران کرتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں تاکہ مرنے والا جو مر گیا ہے وہ اس گھر کے اندر داخل ہوگا۔ ارے بھائی اللہ کے بندے جو مر جاتے ہیں کیا اس کو وہی فرصت ہے کہ آپ کے گھر واپس آئیں گے؟ کیا وہ زندہ تھوڑے کہ آپ کے گھر واپس آئیں گے؟ چنانچہ قبرستان کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، غلط ہے۔
اسے بند کرنی چاہیے. شریعت نے حدود رکھا ہے عبادت کا. یہ حدود نہیں رکھا کہ آپ پٹاخے پھوڑے جائیں. نوجوان آج دیکھیے گا پٹاخے پھوڑیں گے. غیر مسلم بھائی نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کا وہ وقت کب آئے گا جب کہ دیوالی کی طرف پر منایا جاتا ہے. ہم نے تھوڑا دیر خاموش رہا. ہم نے کہا یہ تو نوجوانوں کا دین ہے کہ آج غیروں نے سبق لے لی. آج غیروں کو یہ معلوم ہو گیا کہ شعبان کا مہینہ دیوالی کی طرف پر ہے. شعبان کا مہینہ جب کہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں وہ ایک دیوالی کی طرح مناتا ہے مسلمان. یہ غیروں کا ہم نے سبق دے دیا. یہ طریقہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ ہم نے اور آپ نے اس چیز کو ایجاد کیا. میرے دوستوں بزرگوں، یہ علماء کی تعداد بہت تھوڑی ہے. یہ علماء کی تعداد بہت تھوڑی ہے. اور آپ یقین مانیے یہ علماء کرام کہاں جا کر چیک کر کہتے رہیں گے مسلمانوں تمہارے اندر جو رسومات پھیل گئے ہیں، مسلمانوں تمہارے اندر جو خرابیاں آ گئی ہیں، آج تم نے دین کو بھی رسومات سمجھ رکھا ہے. دین کو بھی رسومات سمجھ رکھا ہے، جو کہ یہ غلط ہے. میرے دوستوں بزرگوں، آج کی رات انفرادی طور پر یہ کرنی چاہیے، امت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے مغفرت چاہنی چاہیے. اپنے آباء و اجداد دنیا چلے گئے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. اس بات کی اجازت ہے. اس کے علاوہ میرے دوستوں بزرگوں، آج مسلمانوں نے جہاں پر اللہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے، آج مسلمانوں نے چیز کے نقطے کو ہٹا دیا. آج مسلمانوں نے حلوہ بنانا شروع کر دیا. جلوہ کو ہٹا دیا، حلوہ کو لے آئے. یہ سب سے بہت ضروری ہے. میرے دوستوں بزرگوں، ٹھیک ہے حلوہ تو کبھی بھی کھا سکتے ہیں، آپ کھائیے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن یہ دین میں داخل نہیں ہے. دین میں داخل نہیں ہے. آج چلتے رہتے میں آپ کو یہ بات کہہ دوں، میرا وقت ہونے والا ہے، میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ آپ کا رشتہ علماء کرام سے مضبوط ہونی چاہیے. آپ کا رشتہ علماء کرام سے مضبوط ہونی چاہیے. آپ کا رشتہ مساجد سے مضبوط ہونی چاہیے. آپ کا رشتہ مدارس سے مضبوط ہونی چاہیے. جب آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، یقین مانیے یہ رسومات، یہ خرابیاں، یہ معاشرے کے اندر پریشانیاں جو بھی رسومات پھیل رہی ہے اور یہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، یہ دوستو اس میں کمی ہوگی. اس میں کمی ہوگی. آج اپنے آپ کو ہم پہچانیں، اپنے آپ کو ہم پہچانیں، جبکہ آج ہر طرف سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں. آج ہر طرف سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ ہماری ماں اور بہنوں پر حملے ہو رہے ہیں. آج کے پردوں پر حملے ہو رہے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، یہ کیا وجہ ہے؟ صرف ایک وجہ میں اس کا نچوڑ نکالا ہوا ہے کہ انسان کہ آج ہم نے اور آپ نے علماء کرام سے رشتے کو کمزور کر دیا. علماء کرام سے رشتے کو کمزور کر دیا. اس لیے آج غیروں کو انگلیاں اٹھانے کی نوبت آ گئی. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، آج کی رات بہت بابرکت والی رات ہے، بزرگی والی رات ہے. جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو چند آیات پڑھی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آج کی رات بزرگی والی رات ہے. اور آج کی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا میں نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرواتے رہتے ہیں، ہے کوئی معافی کا پروردگار میں سے گناہوں کو معاف کرو. ہے کوئی بیمار کے اپنی بیماری سے شفا مانگے، میں اس کو شفا عطا کروں. اور یہ چیزیں صبح ثابت کر سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہی ہوئی صحیح کلمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ.